صلی اللہ علیہ وسلم. یا میرے ساتھ بولیں گے کیا ہے؟ بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس کی تفصیل آپ کو دیتا ہوں مگر جملہ سمجھ رہے ہیں. وہ ذات ساری صرف بشریت نہیں ہے. یہ پریشانی اور الجھن ہے. یہاں علم کو سمجھ نہیں آئی، عقل بات جان نہیں سکی. یہ جو بشریت ہے یہ آقا علیہ السلام کی کل ذات نہیں ہے، یہ اس مبارک ذات کا ایک گوشہ ہے. یہ ایک شان ہے جو محبوب کو عطا کی رب کائنات نے. اب آ جائیں دوسرا گوشہ کیا ہے؟ تو دوسرا گوشہ ہے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی کل ذات نہیں ہے، یہ بھی کل ذات نہیں ہے، یہ بھی اس ذات کا ایک مبارک گوشہ ہے. اب تیسرا گوشہ کون سا ہے اس پر توجہ فرمائیں. وہ ہے حقیقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اس میں زیادہ مزہ ہے، کیا راز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو راز کوئی نہیں جانتا رب کے سوا. اب آپ بات سمجھ گئے یا نہیں؟ تو یہ تین گوشے ہیں جو آقا علیہ السلام کی مبارک ذات کے ہیں. تو رب کائنات نے یہ تین اسٹیشن اس لیے بنائے کہ اس نے ہر اسٹیشن پر ایک ایک گوشے کا معراج کرایا. اب اس کو تفصیل سے لیتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام آرام فرمائیں اور جبریل امین کو بھیجا گیا کہ جاؤ اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آؤ. اب جبریل امین حاضر ہوئے اور آپ جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام آرام فرمائیں. اب یہاں ایک امتحان تھا جبرائیل کا، اور وہ کیا تھا کہ دیکھنا یہ تھا کہ یہ ہمارے محبوب کو کیسے جگائے گا. ہزار طریقے ہیں نا جگانے کے. بندہ آواز دے کر جگا سکتا ہے، قدم پکڑ کر جگا سکتا ہے، ہاتھ سے ہلا کر جگا سکتا ہے، 100 طریقے ہیں، سلام کر کے جگا سکتا ہے. جبریل امین نے جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام آرام فرمائے تو جبریل امین نے یہ سوچا کہ از خود میں کوئی طریقہ نہیں اپناتا یار کو جگانے کا. کہ کہیں محبوب کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے. تو بدل کے مولا کی طرف اور جا کر عرض کرتے ہیں محبوب میں محبوب کو لانے تو گیا ہوں مگر صرف یہ بتا کہ محبوب کو جگانا کیسے ہے، محبوب کو جگانا کیسے ہے. تو رب کائنات نے فرمایا اے جبرائیل یہ جو تو نے ہمارے محبوب کا ادب کیا ہے نا، یہ ادب، یہ جملہ غور سے سنیں، یہ جو تو نے ہمارے محبوب کا ادب کیا ہے خدا جانے تجھے کبھی یہ صلہ ملتا یا نہ ملتا. کیا خبر یہ اجر تجھے کبھی ملتا یا نہ ملتا. تو یہ جو تو ادب کر کے آیا ہے نا، جا اس ادب کا تجھے صلہ دیتے. مولا کیا صلہ ہے کہ جلدی سے جا اور سونے یار کے مبارک قدموں کے تلووں کو چوم لے. اشاق یہ کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل کی معراج تھی. واہ واہ، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ تیرے نقش قدم تک پہنچا. آپ سمجھ گئے بات ہے نہیں؟ تو جبریل امین نے آقا علیہ السلام کی مبارک قدموں کی تلیوں کو بوسہ دیا اور آقا علیہ السلام بیدار ہوئے. اب یہاں یہ میں نے بات کیوں بتائی آپ کو، توجہ کریں اس پر. اگر رب کائنات چاہتا تو جبریل امین سے یہ کہتا کہ محبوب کی مبارک پیشانی کا بوسہ لو، مبارک لبوں کا بوسہ دو، مبارک رخسار کا بوسہ دو، گردن مبارک پر بوسہ دو، دست مبارک کا بوسہ دو. رب کائنات نے آخر قدم کیوں چومائے؟ اس میں بھی کوئی حکمت ہے یا نہیں؟ سنیں وہ حکمت کیا ہے. وہ رب کائنات اپنی شان ہے یہ جانتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ جبرائیل تو استاد تھا. استغفر اللہ، کہا لوگوں نے کہ وہ استاد تھا، سکھانے آتا تھا. تو رب کائنات نے کہا کہ یہ فلسفہ بھی آج کلیئر کر دے اور جا کر قدم چوم تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ قدم چومنا کبھی استاد کا کام نہیں ہوتا، یہ شاگردوں کا کام ہوتا. کبھی استاد نے بھی قدم چومے ہیں شاگرد کے؟ بولیے، یہ تو شاگردوں کا کام ہے. اس نے فوراً آ کر قدم چومے اور اعلان کر دیا خبردار مجھے استاد نہ کہنا، میں تو غلام ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آقا علیہ السلام بیدار ہوئے.
اب وضو فرمایا اور سفر چلا، اور سفر کیسا تھا کہ آپ مسجد اقصیٰ تک پہنچے. اپنے باریکیوں میں نہیں جاؤں گا چونکہ آپ جانتے ہیں وقت تھوڑا ہے. مسجد اقصیٰ میں پہنچے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہاں پر حاضر ہیں، اور وہاں آ کر رسول اللہ السلام کی امامت میں سب نے نماز ادا کی، سب نے نماز ادا کی. اب یہاں نقطہ سمجھنے والا ہے کہ یہ نماز کیا ہے، اس کے اندر راز کیا ہے نماز جو ادا کروائے. تو وہ یہ ہے، غور سے سنیں، یہ جو بشریت ہے نا، بشریت کا کمال نبوت ہے. بشر کے لیے نبوت سے اوپر کوئی سیٹ بولیے نہیں ہے. جیسے میں سادہ سا کوئی آپ کو سمجھاؤں، ایک عام بندہ ہوتا ہے، جو اس سے اچھا وہ مسلمان ہے، جو اس سے اچھا ہے وہ مومن ہے، جو اس سے اچھا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، جو اس سے اچھا ہے اس کو کتب کہہ دیتے ہیں، پھر کلندر کہہ دیتے ہیں، پھر غوث کہہ دیتے ہیں، پھر غوث العظم آ جاتے ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر صحابہ ہیں، پھر اس میں عشرہ مبشرہ ہیں، پھر خلفائے راشدین ہیں، پھر سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے رضی اللہ عنہ، پھر انبیاء کرام، اور پھر آقا رسول اللہ. تو بشریت کا کمال کیا ہے؟ بولیے ذرا. نبوت ہے. کیا ہے؟ نبوت ہے. اب جملہ سنیں، تمام انبیاء کرام اس مسجد میں جمع ہیں. تو یہ صرف رب کائنات نے نبوت کو جمع نہیں کیا، انبیاء کو جمع نہیں فرمایا. تمام انبیاء کرام کے جمع کرنے کا مطلب یہ تھا کہ بشریت کا جتنا بھی کمال ہے، تمام بشریت کا جتنا بھی عالم بشریت ہے، اس عالم بشریت کا سارا کمال مسجد اقصیٰ میں جمع تھا. آپ سمجھ رہے بات یا نہیں؟ اب بشریت اس سے اوپر نہیں تھی، اقصیٰ میں جمع تھی. وہ سب کھڑے ہیں. اب حکم و بابو آپ ان کے امام ہو جائیں. تو امام تو آپ جانتے ہیں سادہ سی بات ہے، امام وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ ہوتا ہے، جو افضل ہوتا ہے، جو بہتر ہوتا ہے. آپ امام ہوئے، اور جب نماز شروع ہوئی تو میں ایک نقشہ آپ کو کھینچنا چاہتا ہوں، ذرا چشمے تصور میں دیکھیں. نماز شروع ہوئی، آقا رسول اللہ السلام نے قیام فرمایا، رکوع ہوا، اور جب آقا رسول اللہ السلام سجدے میں گئے، تمام انبیاء پیچھے ہیں. ذرا منظر دیکھیں، ایک جماعت ہو رہی ہوتی ہے نا جیسے، منظر چشمے تصور میں. تو تمام انبیاء جب سجدے میں گئے تو تمام انبیاء کے جو سر مبارک تھے وہ کہاں تھے؟ غور کریں اس بات پر. وہ آقا علیہ السلام کے مبارک قدموں میں تھے. امام آگے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے یہ بات. باقی سب پیچھے اپنے اپنے رتبے کے لحاظ سے کھڑے تھے، سوالات کھڑے تھے کم و بیش. تو جب سجدہ ہوا اس وقت محبوب کو خوشخبری سنائی گئی، ہمارے محبوب یہ منظر دنیا دیکھ رہی ہے، اور ہم نے یہ جو منظر بنایا ہے کہ تمام بشریت کا کمال اس وقت آپ کے پیچھے ہے، اور سب کے سارے آپ کے قدموں تک آئے ہوئے ہیں. تو محبوب یہ جو سجدہ ہو گیا ہے، تو اس سجدہ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ اس مقام پر لا کر ہم نے آپ کی بشریت کی معراج کرا دی. یہ جو اسٹیشن ہے یہ آپ کی بشریت کی معراج کا ہے. اب آپ سمجھ آئی بات؟ اب میں اس کو ذرا کھولتا ہوں. وہ کیا؟ اب بشر تو سارے ہیں مگر وہ سید البشر ہے. آگے آپ کو بات سمجھ گیا نا؟ بشر سارے ہیں، بشریت کا انکار کوئی نہیں کرتا، جو کرے وہ کافر ہے، مگر جو یہ کہے کہ صرف بشر ہیں وہ جاہل ہے. اسے علم کی عین بھی نصیب نہیں ہوئی جو صرف بشر جانتا ہے. میں اس پر آتا ہوں. اب اس لیے سید البشر ہیں کہ سب کو مولا نے شان عطا فرمائی، مگر یہ شان محبوب کو دی کہ جسم پر زندگی میں کبھی مکھی نہیں بیٹھی. شانیں تو سب کو دی ہیں، شانیں سب کو دی ہیں، مگر یہ شان محبوب کو عطا فرمائی کہ پسینہ بھی عطر سے بڑھ گیا. شانیں سب کو دی مگر یہ شان محبوب کو عطا فرمائی کہ مبارک جسم کا کبھی سایہ نہیں بنا. شانیں تو سب کو دی مگر یہ شان محبوب کو عطا فرمائی کہ جس راستے سے گزرتے تھے ہمیشہ بادل پر ٹکرا سایہ کیا کرتا تھا. اب یہ جتنی بھی شانیں آپ جانتے ہیں میں نے ایک حوالہ دے دیا، رنگ ایک دے دیا. اب یہاں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، چونکہ یہ بشریت کا معراج ہے اس مقام پر، تو یہاں جو جملہ سمجھنا چاہیے اور جو عقیدہ سمجھنا چاہیے وہ کیا ہے کہ یہ جو اعلان بشریت کروایا گیا ہے یہ صرف آیت کریمہ نہیں ہے، اس پر غور کریں.
یہ اعلان ہے. قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیں کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. یہی بنتا ہے نا اس کا معنی. اب یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو اعلان ہوتا ہے نا، اعلان وہ ہر روز نہیں ہوتا. اعلان کسی خاص موقع پر ہوتا ہے. اب یہ درس قرآن آتا ہے، آپ پورا مہینہ تو اعلان نہیں کرتے. جب 2-3 دن قریب آ جاتے ہیں پھر آپ اعلان شروع کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دینا شروع کرتے ہیں. مساجد میں اعلان ہوتا ہے آخری دن. تو اعلان ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ کسی خاص موقع پر ہوتا ہے. یہ بات سنیں غور سے. تو یہ جو اعلان آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کروایا گیا بشریت کا، یہ کون سا موقع تھا؟ اس طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. اور وہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اعلان کا موقع سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا اعلان کو بھی سمجھیں کہ اعلان ہے کیا. اللہ جانتا ہے ایک عجیب اعلان ہے. اور وہ کیا کہ یہ اعلان کروایا گیا کہ محبوب آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کریں میں تمہارے جیسا آدمی ہوں. یہ اعلان ملائکہ کے سامنے تو نہیں ہوا. ملائکہ کے سامنے ہوا ہے؟ بولیے. یہ صحابہ کرام اور کفار و مشرکین کے سامنے ہوا. اب صرف اللہ معافی عطا فرمائے، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. انسان بیٹھے ہو اور کوئی ایک انسان کھڑا ہو کے یہ کہے میں تمہارے جیسا انسان ہوں. بالفرض میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں، ایک بات ہے لوگوں میں تمہارے جیسا آدمی ہوں. تو یہ کوئی اعلان، اس اعلان کی کوئی تک بنتی ہے؟ آپ بھی سوچیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں علامہ صاحب. اگر میں یہ کہوں کہ میں حضور شیخ الاسلام کا شاگرد ہوں، میں منہاج القرآن سے آیا ہوں، یا میرا یہ تعارف ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں ایک آدمی ہوں، اس کی ضرورت ہے؟ بولیے. اب ذرا اس چشمے تصور میں سوچیں کہ وہ کیا منظر ہوا ہوگا کہ یہ اعلان کروانا پڑا کہ بابو جلدی سے اعلان کر دیں میں تمہارے جیسا بشر ہوں. کچھ سمجھ آئی بات کیا نہیں؟ تو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ضرورت کیوں پیش آئی. سنیے، ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا تھا نا نمرود کے ساتھ، قرآن مجید میں موجود ہے سارا واقعہ، تو اس نے یہ اعلان کر دیا تھا بدبخت نے. اس نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے رب سے بڑا رب ہوں. استغفر اللہ العظیم. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ میرا رب وہ ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، جو مردے سے زندہ نکالتا ہے، زندے سے مردہ. کیا تو کر سکتا ہے یہ؟ اس نے جانتے ہیں کیا کہا؟ اس نے کہا میں یہ کر سکتا ہوں. وہ اپنی سرداری کے نشے میں تھا. اس نے ایک حجت قائم کی. اس نے 2 قیدی بلوائے. ایک قیدی وہ تھا جس کو صبح پھانسی ہونا تھا، اور دوسرا وہ تھا جس نے صبح آزاد ہونا تھا. اس نے آزاد والے کو پھانسی چڑھا دیا اور پھانسی والے کو آزاد کر دیا. اس نے کہا لو میں نے زندے کو مار دیا، مردے کو زندہ کر دیا. اس نے ایک بہانہ کر دیا بس. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ایسے ماننے والا نہیں. آپ نے پھر فرمایا ٹھیک ہے اب سن، میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج مشرق سے نکالتا ہے روزانہ اور مغرب میں غروب کرتا ہے. ساری کائنات جانتی ہے. ہاں جی، اگر تو رب ہے تو زیادہ نہیں، صرف ایک بار فأت بہا من المغرب، صرف ایک بار سورج مغرب سے نکال دے. اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں بتا. قرآن مجید کہتا ہے فبہت الذی کفر، تو اس کا کفر ظاہر ہو گیا، وہ فارغ ہو گیا، مارا گیا، بس رہ گیا. اب سوال سمجھنے والا ہے، غور سے سنیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، عام بندہ نہیں ہے. یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ رب کی شان یہ ہے کہ وہ اگر چاہے تو مغرب سے بھی سورج نکال دے. یہی اعلان ہوا ہے نا. اب زمانہ گزرتا گیا اور یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں بھی لکھ دیا. یہ واقعہ لکھ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کی شان یہ بتائی کہ جو سورج مغرب سے نکالے وہ رب ہے. اب وقت گزرتا گیا. ایک دن ایسا آیا کہ حضور مولا کائنات سیدنا مولا علی المرتضی رضی
رضی اللہ عنہ، آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی اور سورج ڈوب گیا، مغرب میں غروب ہو گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک انگلی کے اشارے سے سورج کو نکالا۔ اب آپ بتائیے کہ سورج اس دن مغرب سے نکلا تھا یا مشرق سے نکلا تھا؟ بولیے سارے، بولیے نا بھائی، صبح فجر تو نہیں ہوئی تھی، اسی وقت تھوڑا سا پیچھے آیا تھا سورج نماز عصر کی جگہ پر، اور جب آ گیا مولا علی نے نماز عصر ادا کر دی اور پھر سورج واپس چلا گیا۔ اب ذرا توجہ سے بات سنیں، اس دن سورج کہاں سے نکلا ہے؟ بولیے سارے، مغرب سے۔ اور یہ واقعہ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، اس کی گواہیاں دی صحابہ نے، اور وہ صحابہ قرآن مجید میں یہ بھی پڑھتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اعلان یہ ہے کہ رب کی شان یہ ہے کہ چاہے تو مغرب سے سورج نکال دے۔ اب آپ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اب رب کائنات نے جبریل امین کو بھیجا، بڑی محبت والے جملے ہیں، اور جبریل امین نے آ کر ایک پیغام دیا، محبوب اللہ کا پیغام آیا ہے۔ اے جبرائیل کیا پیغام ہے؟ اللہ نے پیغام یہ بھیجا ہے، ایک اعلان کر دیں محبوب، ایک اعلان کر دیں۔ کیا اعلان کرنا ہے؟ بشریت کا۔ اس اعلان کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس اعلان کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ محبوب آپ کی شان ہے، آپ کا اشارہ ہے، آپ کی تمنا تھی، ہم نے سورج کو نہیں روکا، آپ کی مبارک انگلی کا اشارہ تھا، وہ تو نوکر بے بس ہو کر آپ کی انگلی کے اشارے پر چلا آیا، ہم نے سورج کو نہیں روکا۔ سورج مغرب سے نکل آیا، سب نے دیکھ لیا ہے، مگر محبوب یاد کریے آپ کے دادا جان کا اعلان ہے کہ جو سورج مغرب سے نکالے وہ رب ہے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ جب دنیا یہ آیت بھی پڑھے اور آپ کی شان کو بھی دیکھے تو آپ کے بعد کو نبی کسی نے نہیں جانا، تو کہیں یہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں اور یہ آپ کی نسبت ربوبیت کا دعویٰ نہ کر دیں۔ تو محبوب اب جملہ سنیے، میں نے تیری خاطر سورج پھیرا ہے، تو میری خاطر اعلان کر، تو میری خاطر اعلان کر۔ اب سمجھ آئی؟ یہ ضرورت تھی اس عجیب سے اعلان کے کروانے کی۔ تو آقا علیہ السلام نے فوراً صحابہ کو متوجہ فرمایا اور توجہ دی، صحابہ سنو، میری امت سن لے، سورج پھرتا دیکھ لیا تم نے، چاند گرتا دیکھ لیا تم نے، مگر خبردار یاد رکھنا میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ بس ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ کیا ہے؟ یہ جو آیت کریمہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ، یہ جو آیت کریمہ ہے، اور انما انا بشر مثلکم، یہ مقام رسالت بتانے نہیں آئی، یہ مقام رسالت بتانے نہیں آئی، اللہ کی عزت کی قسم یہ اللہ کی توحید بچانے کے لیے آئی ہے، یہ اللہ کی توحید بس اس کا اتنا ہی ہے معنی۔ بس آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، قل انما انا بشر مثلکم، خبردار کوئی ایسی ویسی بات نہ سوچنا، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، یہ ہے بشریت۔ تو رب کائنات نے اس مقام پر آقا علیہ السلام کی بشریت میں معراج کرا۔ اب اس سے آگے کا سفر چلتا ہے، اور وہ ہے دوسرا مرحلہ، دوسری سٹیج، اور وہ سٹیج کیا ہے؟ وہ سٹیج یہ ہے، جب وہاں سے آگے کا سفر چلتا ہے، اب میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، اس کی مثال میں آگے دے دوں گا، آپ پھر سمجھ جائیں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اب چونکہ آپ نے عالم نور میں جانا ہے، کہاں؟ عالم نور میں جانا ہے، تو حکم یہ آیا کہ محبوب یہ جو لباس بشریت ہے اب اس کو اتار دیجیے، یہ لباس بشریت بولیے اس کو اتار دیجیے، میں اس کی بات آگے بتاؤں گا آپ کو، پھر آپ سمجھ جائیں گے، اور پیکر نور بن کر آگے بڑھیں۔ اب عالم نور آنے والا ہے، اب عالم نور آنے والا ہے، تو آقا علیہ السلام نے بشریت کا لباس اتارا اور پیکر نور بن کر آگے چلے۔ اب روایت میں آتا ہے